بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے عزیز بھائیوں اور بہنوں، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل جعفری وائس میں۔ اور آج جو بات ہونے والی ہے وہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ آج ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈنے والے ہیں جو ہر دل میں کبھی نہ کبھی چبھتا ضرور ہے۔ آج ہم اس سچائی پر بات کریں گے جس سے زندہ آدمی ڈرتا ہے مگر مرنے والا اسے دیکھ چکا ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا سوال ہے، کیا مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے؟ اور یاد کرتا ہے تو وہ کتنے دنوں تک یاد کرتا رہتا ہے؟ کیا وہ ہمیں دیکھتا ہے؟ کیا وہ ہماری آواز سنتا ہے؟ کیا وہ ماں کی ممتا، بیوی کا رونا، اپنے بچوں کی سسکیاں اسے بے چین کر دیتی ہیں؟ یا پھر موت کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ موت کے بعد انسان بے خبر ہو جاتا ہے تو آج کی یہ بات آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ مرنے کے بعد سب کچھ سامنے آ جاتا ہے تو یقین مانیے، حقیقت اس سے کہیں زیادہ ڈراؤنی اور سوچ بدل دینے والی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک سنیے گا، کیونکہ آج جو کہا جائے گا وہ کتابوں میں کم اور قبروں میں زیادہ سنا جاتا ہے۔ جب کسی انسان کی روح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے تو وہ لمحہ ایسا ہوتا ہے جسے نہ زبان بیان کر سکتی ہے، نہ کوئی دنیا کا کیمرہ اسے قید کر سکتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ موت کے وقت روح اپنے آنکھوں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے اور اسی لیے مردے کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، اور اس لمحے روح اپنے جسم کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اپنے گھر والوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اپنے لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ماں رو رہی ہے، بچے سمجھ نہیں پا رہے کہ ابو اٹھ کیوں نہیں رہے ہیں، بیوی رو رہی ہے اور اس کی روح چلا رہی ہوتی ہے، میں یہی ہوں، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں نے ابھی بہت کچھ کہنا ہے لیکن آواز کسی تک نہیں پہنچتی۔ یہی وہ پل ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ اب بولنے کا وقت ختم ہے، اب صرف دیکھنے کا وقت ہے۔ مسلم علماء کرام کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح کو ایک خاص طرح کی اجازت دی جاتی ہے جسے برزخ کہتے ہیں۔ برزخ مطلب دنیا اور آخرت کے بیچ کی زندگی۔ یہاں روح پوری طرح سے آزاد نہیں ہوتی لیکن پوری طرح قید بھی نہیں ہوتی۔ اسی برزخ کی زندگی میں مرحوم اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے اور بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ السلام لکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح سب سے زیادہ جس چیز سے جڑی رہتی ہے وہ اس کا گھر اور اس کے گھر والے ہوتے ہیں۔ پہلے 3 دن مردہ سب سے زیادہ بے چین رہتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، کون رو رہا ہے، کون صبر کر رہا ہے، کون اس کے لیے دعا کر رہا ہے اور کون دنیا میں مشغول ہو چکا ہے۔ اور بھائیوں، یقین مانیے، سب سے زیادہ درد اسے تب ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے لیے ہاتھ اٹھانے والے بہت کم لوگ ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے اور لوگ مٹی ڈال کر واپس لوٹنے لگتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ ذرا سوچئے، آپ کا اپنا آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہے اور آپ صرف آواز سن سکتے ہیں، پکار نہیں سن سکتے۔ پہلی رات، قبر کی وہ پہلی رات، یہ وہ رات ہوتی ہے جس کے بارے میں نہ ماں سوچ پاتی ہے، نہ بیوی، نہ دوست، نہ آپ کے بچے۔ لیکن مردہ اس رات کو کبھی نہیں بھول پاتا۔ اسی رات مردہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے، اپنے بستر کو، اپنے بچوں کو، اپنے سکون کو، اور تبھی اسے سمجھ آتا ہے کہ اصلی گھر تو یہی تھا۔ 3 دن تک روح کو اپنے گھر کے آس پاس رہنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ بات کئی بزرگوں نے بیان کی ہے، اسی لیے 3 دن تک گھر میں عجیب سا سناٹا رہتا ہے، دیواریں بھی خاموش لگتی ہیں
اور دل بھاری۔ یہ صرف احساس نہیں، یہ حقیقت ہے۔ لیکن چوتھے دن جب لوگ دنیا کے کاموں میں لوٹنے لگتے ہیں، جب فون کم آنے لگتے ہیں، جب تعزیت کا سلسلہ ختم ہونے لگتا ہے، اس دن مردہ اور زیادہ تنہا ہو جاتا ہے۔ اور یہیں سے اصلی سوال شروع ہوتا ہے، کیا وہ ہمیں اب بھی یاد کرتا ہے؟ کیا اسے ہماری خبر ملتی ہے؟ اس کا جواب ہاں ہے، لیکن یاد رکھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ اب وہ آپ کے کپڑوں کو نہیں، آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اب وہ آپ کی شکل نہیں، آپ کی دعا کو محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں آیا ہے کہ مردے تک زندہ لوگوں کی دعا اور صدقہ پہنچتا ہے، اور جب پہنچتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے جیسے اسے کوئی تحفہ دیا گیا ہو۔ سوچئے، آپ کا ایک اللہ اسے جنت دے کسی قبر میں روشنی بنا دیتا ہے، اور آپ کا ایک کلمہ پڑھ لینا کسی روح کو تنہائی سے نجات دلا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ ابھی آپ کو پتہ چلے گا پہلے 40 دن کا راز۔ ابھی آپ کو پتہ چلے گا کسے روح سب سے زیادہ یاد کرتی ہے۔ 40 دن یادوں کے بدلتے رنگ اور اس درد کی جو زندہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا لیکن قبر میں محسوس ہوتا ہے۔ جب تیسرا دن گزر جاتا ہے اور چوتھا دن آتا ہے تو گھر میں ایک عجیب سا سکون لوٹنے لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اب صبر آ گیا ہے، زندگی تو چلنی ہی ہے، جو ہوا اللہ کی مرضی تھی۔ لیکن قبر میں وہ انسان یہ سب سن نہیں پاتا، وہ صرف یہ محسوس کرتا ہے کہ اب لوگ کم آ رہے ہیں۔ روح کو سمجھ آ جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی کتنی جلدی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے، دفن کے بعد مردہ سب سے زیادہ اپنے ان رشتے داروں کو یاد کرتا ہے جو جلدی اسے بھول جاتے ہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے، کیا روح روز گھر آتی ہے؟ اس بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ہر روح کی حالات ایک جیسی نہیں ہوتی۔ نیک روحوں کو جمعرات کی رات اور جمعے کے دن اپنے گھر والوں کی خبر لینے کی اجازت ملتی ہے، اور گناہگار روحیں حسرت کے ساتھ صرف خبر پاتی ہیں، دیکھ نہیں پاتی۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ والد کہہ رہے تھے، بیٹا، جمعے کی رات تمہاری دعا ہم تک پہنچتی ہے، لیکن باقی دنوں میں تم ہمیں بھول جاتے ہو۔ بھائیو، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ برزخ کی سچائی ہے۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں 40 دنوں کی۔ بہت لوگ کہتے ہیں 40 دن بعد روح چلی جاتی ہے، بہت لوگ کہتے ہیں 40 دن تک روح گھر میں رہتی ہے۔ حقیقت یہ ہے، اسلام میں کوئی صاف حکم نہیں ہے کہ روح 40 دن گھر میں رہتی ہے، لیکن یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ شروعاتی 40 دن مردہ کے لیے بہت بھاری ہوتے ہیں۔ انہی 40 دنوں میں قبر کا سکون یا عذاب زیادہ واضح ہوتا ہے۔ انہی دنوں میں مردہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے لیے کون کیا کر رہا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب زندہ لوگ کسی مردے کے لیے صدقہ کرتے ہیں تو ایک فرشتہ اسے نور کے تھال میں رکھ کر قبر تک پہنچاتا ہے، اور فرشتہ کہتا ہے، یہ تحفہ ہے تمہارے گھر والوں کی طرف سے تمہارے لیے۔ سوچئے، ایک روٹی، ایک پانی کا گلاس، ایک غریب کو دیا ہوا کھانا قبر میں کیسے روشنی بن جاتا ہے۔ اور سوچئے، جب کچھ بھی نہ پہنچے تو قبر کتنی تنگ ہو جاتی ہے۔ ایک اور واقعہ سنیے۔ ایک عالم بتاتے ہیں، ایک شخص نے اپنے دوست کو خواب میں دیکھا، حالات بہت خراب تھی۔ پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا، میرے لیے صرف جنازے کے دن روئے، اس کے بعد کسی نے ایک دعا بھی نہیں کی۔ بھائیو، یہ خواب نہیں، یہ پیغام ہے۔ آپ بات کرتے ہیں کہ مردہ سب سے زیادہ کسے یاد کرتا ہے؟ سب سے پہلے ماں کو۔ اگر ماں زندہ ہو تو مردہ اس کی دعا کا انتظار کرتا ہے، کیونکہ ماں کی دعا سیدھا عرش تک جاتی ہے، پھر اپنی اولاد کی نیکیاں اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں، اور پھر اپنی بیوی کو
اگر بیوی صبر کرے اور اس کے لیے دعا کرتی رہے تو مرحوم راحت محسوس کرتا ہے، لیکن اگر وہی بیوی شکایتوں میں لگ جائے تو مرحوم کا درد اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ روح سب محسوس کرتی ہے لیکن کچھ کہہ نہیں سکتی۔ بھائیوں اور بہنوں، اپنے مرحوموں کو آنسوؤں سے نہیں، دعاؤں سے سکون پہنچاؤ، سینہ پیٹنے سے نہیں، صبر سے راحت دیجیے۔ اب یہ خطرناک بات سنیے، بہت رونا، بہت چیخنا، بہت ماتم کرنا مرحوم کو تکلیف دیتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ مرحوم اپنے گھر والوں کے رونے سے اذیت محسوس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے صبر کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، لیکن اس کی آواز کسی تک نہیں پہنچتی، اور یہی بے بسی سب سے بڑا عذاب بن جاتی ہے۔ اگر آج آپ کے گھر میں کوئی بزرگ زندہ ہے تو اس کی قدر کر لیجیے، کیونکہ کل وہ آپ کو یاد کرے گا اور آپ صرف افسوس۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور رشتے اس سے بھی زیادہ کم دن کے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بات دل پر لگ رہی ہے تو سمجھ لیجیے یہ ویڈیو آپ کے پاس یوں ہی نہیں آئی ہے، یہ ایک اشارہ ہے اور ایک موقع بھی۔ اب ہم اس لمحے کی بات کریں گے جس کا نام سن کر نیک آدمی بھی کانپ جاتا ہے۔ آج بات ہوگی قبر کے پہلے سوال کی، اور اس وقت مرحوم کسے سب سے زیادہ یاد کرتا ہے۔ بھائیوں، جیسے ہی قبر پر مٹی برابر کی جاتی ہے اور لوگ پلٹنے لگتے ہیں، اسی وقت فرشتے آتے ہیں۔ ایک کا نام منکر، دوسرے کا نام نکیر۔ ان کی آواز بجلی جیسی اور نظر سیدھے دل چیر دینے والی۔ اس وقت مرحوم سب سے پہلے اپنی زندگی کو یاد کرتا ہے، اس کی نمازیں، اس کے گناہ، اس کی لاپرواہیاں اور وہ موقع جو اس نے ٹال دیے۔ لیکن اسی وقت وہ اپنے گھر والوں کو بھی یاد کرتا ہے، وہ اپنے ماں کی گود، بیوی کی باتیں، بچوں کی ہنسی اور وہ سکون جسے اس نے ہلکا سمجھ لیا تھا۔ پہلا سوال ہوتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ اگر زندگی میں اللہ صرف نام کا تھا تو زبان وہی لڑکھڑا جاتی ہے، اور اسی وقت مرحوم چاہتا ہے کاش میرے گھر والوں نے مجھے اللہ سے جوڑ دیا ہوتا، کاش مجھے صرف دنیا نہیں دین بھی سکھایا گیا ہوتا۔ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ یہاں صرف مسلمان ہونا کام نہیں آتا، مسلمان بن کر جینا کام آتا ہے۔ اور تیسرا سوال، نبی، ہمارے نبی کون ہیں؟ بھائیوں، یہاں وہ سچائی سامنے آتی ہے جو دنیا میں چھپی رہ گئی تھی۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نام سے جانتا تھا وہ اٹک جاتا ہے، اور اسی لمحے پھر مرحوم اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے، کہتا ہے کاش میرے بچے مجھے درود پڑھتے سنتے، کاش میری بیوی مجھے سنتوں پر عمل کرتے دیکھتی۔ اب سمجھیے مرحوم کسے سب سے زیادہ یاد کرتا ہے؟ وہ اس انسان کو یاد کرتا ہے جو اسے گناہوں سے روک سکتا تھا لیکن چپ رہا۔ وہ اس دوست کو یاد کرتا ہے جو نماز کی یاد دلا سکتا تھا لیکن اس نے ہنسی میں ٹال دیا۔ وہ اس بیٹے کو یاد کرتا ہے جو موبائل چھوڑ کر 2 رکعت نماز پڑھا سکتا تھا لیکن آج بھی اسکرین میں ڈوبا ہے۔ اور یہی یادیں قبر میں سب سے بھاری ہو جاتی ہیں۔ ایک بہت دردناک واقعہ، ایک نیک عالم بتاتے ہیں، ایک شخص کو خواب میں دیکھا، وہ قبر میں تھا لیکن چہرہ اداس۔ پوچھا گیا کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا میرے بچے میرے لیے ہر چیز کرتے ہیں، سالانہ فاتحہ، 40واں، سب کچھ، لیکن روز کی دعا نہیں کرتا کوئی بھی۔ مردے کو رسمی نہیں چاہیے، اسے رحمت چاہیے۔ اب ایک بہت اہم بات سنیے، ہر جمعے زندہ لوگوں کے اعمال ان کے مردوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر اولاد نیک ہو تو اس کے مرحوم خوش ہوتے ہیں، اور اگر اولاد گناہ میں ڈوبی ہو تو مرحومین شرمندہ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ انہیں ہدایت دے تاکہ میری قبر میں اندھیرا نہ ہو۔ سوچئے آپ کا ایک گناہ کسی قبر والے کے لیے بے چینی بن سکتا ہے، اور آپ کا ایک سجدہ کسی روح کو سکون دے سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں
کیا مردہ ہمیں پکارتا ہے؟ مردہ روتا نہیں، چلاتا نہیں، لیکن حسرت کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کوئی اس کا قرض اتار دے، کوئی اس کی قضا نماز پڑھ لے، کوئی اس کے لیے معافی مانگ لے، اور سب سے زیادہ وہ چاہتا ہے کہ اسے بلایا نہ جائے۔ آج اگر آپ کے والد یا والدہ یا کوئی عزیز اس دنیا میں نہیں ہے تو سمجھ لیجئے یہ ویڈیو ان کا پیغام ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ایک دعا، ایک استغفار، ایک صدقہ قبر میں ثواب پہنچا سکتا ہے۔ تو آج ہی اپنے مرحوموں کے لیے دعا کرنا آج سے ہی شروع کر دیجیے۔ تو ملتے ہیں ایسے ہی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔